جس طرح اسلام آباد میں نے درجنوں دفعہ یہ منظر دیکھا ہے، جو لوگ مزدور جون جولائی کی گرمیوں میں بھی کھدائی کر رہے ہوتے ہیں روڈ کے کنارے یا کوئی اور کام کر رہے ہوتے ہیں، اذان کی آواز سنتے ہیں، مسجد وہاں سے کافی دور ہے 2-3 کلومیٹر، ان کے پاس سواری نہیں ہے، وہ وہیں پہ اپنا پرنا بچھاتے ہیں، پاس کسی چشمے سے کسی ٹوٹی سے وضو کیا اور فرض پڑھ لیے۔ اب انہوں نے تو جماعت سے بھی نماز نہیں پڑھی، عین ممکن ہے کہ اس شخص کی ایک نماز وہ حرم مکہ میں رہنے والے بندے کی پوری سال کی نمازوں پر بھاری ہو اگر تولی جائے۔ دنیا میں کسی نے مکان بنانا ہوتا ہے تو اسے پتا ہے کہ اس نے کیا کچھ کرنا ہے۔ دنیا میں کسی نے اپنا بچہ اسکول میں داخل کروانا ہوتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، نہیں پتا ہوتا تو 50 بندوں سے پوچھتا ہے۔ ہاں دین نہیں پوچھتا تو کسی سے نہیں پوچھتا۔ دنیاوی معاملات میں 20 لوگوں سے مشورے ہوتے ہیں اور خریداری کے وقت بھی درجنوں دکانیں دیکھی جاتی ہیں، اس کے بعد الٹیمیٹلی ڈیسیژن کیا جاتا ہے۔ آخرت کے معاملے میں ضرورت ہی کوئی نہیں کہ کوئی اہل ایمان میں سے یہ تمنا کرے کہ یا اللہ یہ تو تیرے نافرمان ہے، ان کی روٹی بند کر دے۔ اللہ چاہے تو بند کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے دنیا میں سب کو حالات و واقعات دینے ہیں فیوریبل اس اعتبار سے کہ وہ اپنے حالات و واقعات کو استعمال کر کے اپنے رب کو پہچان لے۔ سیدھی سی بات ہے، تاکہ کوئی شخص گلہ نہ کر سکے۔ یعنی دنیا میں اگر اللہ کے ساتھ شرک کیا تو آخرت میں تمہاری مذمت بھی ہوگی اور تم بے یار و مددگار ہوگے، تمہارا کوئی حمایتی نہیں ہوگا اگر تم نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود ٹھہرایا۔ من کان یرید العاجلہ، جو کوئی بھی جلدی کا طلبگار ہوتا ہے، یہاں جلدی سے مراد دنیا میں آسائش حاصل کرنے کا، یہ دنیا کے لیے عاجلہ کا لفظ استعمال ہوا کیونکہ دنیا نقد ہے، سامنے ہے، فوراً موجود ہے، آخرت تو بعد میں آنے والی۔ جو کوئی دنیا کا طلبگار ہوگا، اس عاجلہ کا طلبگار ہوگا، عجلنا لہ فیہا ما نشاء، تو ہم اسے بھی جلدی دے دیں گے جو چاہیں گے، لمن نرید، اور جس کے لیے چاہیں گے۔ یعنی وہ بھی ضروری نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی کوشش کرے تو ضرور اسے وہی کچھ مل جائے۔ دنیا میں تقدیر بھی غالب آتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو محنت کرتے ہیں، اینڈ ٹائم کے اوپر 99 پہ سانپ کاٹ جاتا ہے، بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں اتنی اچھی تیاری ہوتی ہے پیپروں کی، پیپروں میں بیمار ہو جاتے ہیں، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی ایگزامینیشن ہال تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تقدیر کا غلبہ ہوتا ہے۔ اسی کو سیدنا علی نے کہا تھا نا، میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا، کہ میں اپنی طرف سے پوری ایفرٹ پٹ کرتا ہوں، پھر بھی رزلٹ وہ نہیں آتا جو میری مرضی ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے جو فیصلہ فرمانے والی ہے کہ اس نے میرے لیے کیا مقدر کیا ہے۔ انسان بڑی کوشش کرتا ہے، بہت کم لوگ ہیں جو اپنی کوشش میں اس درجے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ تو اس طریقے سے ناکامی کی زندگی گزارتے ہیں جو خواہشات انسان نے اپنے دل کے اندر پالی ہوئی ہیں۔ چند ایک لوگ ہیں جنہیں وہ ملتا ہے، اور بعض ایسے بھی ہیں کہ جن کی ایفرٹ اس لیول کی نہیں ہوتی، انہیں بہت کچھ مل جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ لیکن یہ دنیا میں ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنا چاہتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں، جو دنیا کا طلبگار ہے اسے دنیا میں دے دیتے ہیں۔ جتنا سے مراد یہ ہے کہ وہ زیادہ چاہ رہا ہے تو ہو سکتا ہے ہم کم ہی دیں اس کو، اور جس کو چاہتے ہیں، چاہنے والے تو بہت ہیں، جسے اللہ چاہے گا دے گا۔ اچھا، آخرت کا معاملہ بالکل اس سے الٹ ہے۔ آخرت آپ کے اپنے ہاتھوں میں، اگر آپ دنیا اللہ کی مرضی کی گزاریں گے، آخرت آپ کی مرضی کی، اور اگر آپ دنیا اپنی مرضی کی گزاریں گے، پھر آخرت اللہ کی مرضی کی ہوگی۔ اور اللہ کی مرضی کیا ہے؟ جو قرآن میں بیان ہو گئی کہ پیغمبروں کی اطاعت کرنے والوں کے لیے جنت ہے، نافرمانی کرنے والوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ آخرت میں کبھی بھی بیڈ لک نہیں ہوگی۔ دنیا میں ہو جاتا ہے کہ انسان ایفرٹ پٹ کرتا ہے، رزلٹ بالکل اپوزٹ آ جاتا ہے۔ آخرت میں بیڈ لک نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ آیات نازل فرمائی، اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ کیوں؟ کسی شخص کو یہ گمان ہو سکتا تھا کہ دنیا میں بھی بڑی محنت کی تھی، اینڈ پہ تو میں فیل ہو گیا۔ دنیا میں نے کاروبار بڑی محنت سے چلایا، اینڈ پہ مجھے نقصان ہو گیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں آخرت کے لیے کوشش کروں اور آخرت میں بھی بیڈ لک ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ کو یہ بات نازل فرمانی پڑی قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ جو لوگ دنیا میں ایفرٹ پٹ کریں گے، آخرت میں ان کو ملے گا۔ لیکن دنیا میں ایسا کوئی وعدہ نہیں ہے کہ جتنی کوئی محنت کرے گا اسے اتنا ہی ملے گا۔ لیس للانسان الا ما سعى، یہ بھی آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے آیا ہے سورۃ النجم میں۔ انسان کے لیے اتنا ہی ہے جتنی وہ کوشش کرتا ہے۔ دنیا میں ایسا نہیں ہے، کئی لوگ کوشش کم کرتے ہیں زیادہ مل جاتا ہے، کئی لوگ بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں کم ملتا ہے۔ آخرت میں جتنی دنیا میں کسی نے ان پٹ دی ہے
اسے اس اعتبار سے اتنا ہی زیادہ ملے گا. اسی لیے آخرت میں نیکیاں گنی نہیں جائیں گی، تولی جائیں گی. ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کی ایک نیکی کسی دوسرے شخص کی 1000 نیکیوں پر بھاری ہوں، اس وجہ سے کہ اس سے حالات و واقعات دنیا میں مشکل ملے تھے. اس کے لیے ایک نیکی کرنا بھی مشکل کام تھا بنسبت اس کے کہ جس نے 1000 نیکیاں کی. اور میں یہ اضافی نیکیوں کی بات کر رہا ہوں. فرائض سب نے پورے کرنے ہیں، خواہ حالات مشکل تھے یا آسان تھے. فرائض کے اوپر 0 ٹالرنس ہے اللہ کی. اس کے بعد میں درجات کی بات کر رہا ہوں. مثلا کوئی شخص مکہ شریف میں رہتا ہے اور اس کا بڑا سیٹلڈ کاروبار ہے، کئی ہوٹلوں کا مالک ہے، پورا سال عمرے والے لوگ ہوٹل استعمال کرتے ہیں، کروڑوں ریال وہ سال کے کماتا ہے. اب اگر وہ شخص مکے میں اپنے گھر سے ایئر کنڈیشن گاڑی میں بیٹھ کے خانہ کعبہ شریف میں جا کے نماز پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے لیے تو اتنا ثواب ہے، 10,000 نمازوں کا ثواب ایک روایت میں آیا، کچھ کمزور روایتوں میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب بھی آیا، تو یہ حالات و واقعات اللہ تعالیٰ نے اسے دیے ہوئے تھے. اس کا کوئی کمال نہیں ہے. عین ممکن ہے کہ یہی حالات و واقعات کسی اور شخص کو دیے جاتے، وہ اس سے بہتر پرفارم کرتا. اس کے برعکس وہ شخص جو کسی گرم ملک میں مزدوری کرتا ہے، روڈ کے کنارے کھدائی کرتا ہے، اور اس کا مالک اسے اتنی بھی اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنی مزدوری کے دوران مسجد میں جماعت سے نماز پڑھ سکے، نہ اس کے پاس کوئی ایسی سواری ہے کہ وہ جماعت سے نماز پڑھ سکے. جس طرح اسلام آباد میں نے درجنوں دفعہ یہ منظر دیکھا ہے، جو لوگ مزدور جون جولائی کی گرمیوں میں بھی کھدائی کر رہے ہوتے ہیں روڈ کے کنارے، یا کوئی اور کام کر رہے ہوتے ہیں، اذان کی آواز سنتے ہیں، مسجد وہاں سے کافی دور ہے، 2-3 کلومیٹر، ان کے پاس سواری نہیں ہے، وہ وہیں پہ اپنا پرنا بچھاتے ہیں، پاس ہی کسی چشمے سے کسی ٹوٹی سے وضو کیا اور فرض پڑھ لیے. اب انہوں نے تو جماعت سے بھی نماز نہیں پڑھی. عین ممکن ہے کہ اس شخص کی ایک نماز وہ حرم مکہ میں رہنے والے بندے کی پوری سال کی نمازوں پر بھاری ہو اگر تولی جائے. نوٹ 10 روپے کا بھی ہے، نوٹ 5,000 کا بھی ہے، دونوں ایک ایک نوٹ ہیں، لیکن اس کا وزن کم ہے 10 کے نوٹ کا اپنی ورتھ کے اعتبار سے، اور 5,000 کے نوٹ کا وزن زیادہ ہے اپنی قیمت کے اعتبار سے. نوٹ دونوں ایک ایک ہی ہیں. اس سے بھی آگے بڑھ جائیں، 1 روپیہ ہو اور $1 ہو، تو آج کی ڈیٹ میں تو 278 کا ڈالر ہے تو دونوں ایک ایک روپے ہیں نا، لیکن ان کی ورتھ میں فرق ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو دنیا کے لیے کوشش کرے گا ہم اسے دنیا میں دیں گے، لیکن دیں گے اپنی مرضی کا، جتنا چاہیں گے اور جسے چاہیں گے. لیکن آگے فتویٰ بڑا سخت آیا ہے، ثم جعلنا له جہنم، پھر ایسے شخص کے لیے جہنم کی آگ مقدر ہو. یعنی یہ اس شخص کے لیے ہے جو صرف دنیا کے لیے ایفرٹ پٹ کرتا ہے. دنیا میں مل گیا، اپنی مرضی کا ملا یا اپنی مرضی سے کام ملا، کوشش صرف دنیا کے لیے تھی، آخرت میں اب جہنم کی آگ ہے. یصلاھا مذموما مدحورا، تو وہ اس میں ڈال دیا جائے گا مذمت زدہ کیا ہوا، دھکے کھاتا ہوا. والعیاذ باللہ تعالی، اللہم اجرنا من النار. اس کے اگینسٹ مسلمانوں کو یہ سکھایا گیا کہ آپ نے یہ دعا کرنی ہے جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 201 میں آئی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار. اے رب ہمارے، ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. آخرت کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ انسان دوزخ کی آگ سے بچایا جائے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. یہ وفی الآخرۃ حسنہ میں سب سے ٹاپ پہ چیز ہے، اسی لیے اسے الگ سے مینشن کیا، وقینا عذاب النار. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی اکثر دعا یہی ہوا کرتی تھی، اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار. قرآن میں ربنا کے ساتھ ہے، بخاری مسلم میں اللہم کے ساتھ ہے. آپ ان دونوں صیغوں کو جمع بھی کر سکتے ہیں. ایون حدیث میں کئی دعائیں ہیں، جس طرح یہ فرض نماز کے بعد کی دعا ہے،
रब्बी अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। जामिया तिर्मिज़ी में, सुनन अबी दाऊद में। लेकिन सुनन नसाई में है अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अबू दाऊद तिर्मिज़ी में 2 सजदों के दरमियान दुआ है रब्बि ग़फिरली रब्बि ग़फिरली। मुस्लिम शरीफ में है अल्लाहुम्मा ग़फिरली वरहमनी। अल्फाज वही हैं, वहां रब्बि ग़फिरली या अल्लाहुम्मा ग़फिरली, ये इंटरचेंजेबल अल्फाज हैं। इन दोनों अल्फाज के अंदर बड़ी अपनाइयत है। रब पालने वाला और अल्लाहुम्मा, अल्लाह का तो एक ही जाती नाम है, वो अल्लाह है। ये दुआओं में अल्फाज इंटरचेंजेबल है, लिहाजा बेहतर ये होता है कि आप इन दोनों बातों को जमा कर लिया करें। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसन, ऐ हमारे अल्लाह, ऐ हमारे पालने वाले, हम दुनिया की जिंदगी में भी तुझसे हसना, बेहतरी का सवाल करते हैं और आखिरत की जिंदगी में भी बेहतरी का सवाल करते हैं और हमें अज़ाब जहन्नम से बचा ले, आमीन। तो दोनों अल्फाज के साथ, अल्लाहुम्मा के साथ, रब्बना के साथ दुआ करना दुरुस्त है। इन दोनों को जमा करना भी बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, जमा करने वाली दुआ भी है कुरान में, हजरत ईसा इब्न मरियम की दुआ, अल्लाहुम्मा रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समा। ऐ अल्लाह, ऐ हमारे रब, हम पर आसमान से खाना नाजिल फरमा। जो दुआ की थी वहां अल्लाहुम्मा भी है, रब्बना भी है। ये मैंने ज़िम्नन साथ इश्यूज एड्रेस कर दिए ताकि किसी की कोई कंफ्यूजन इस हवाले से बाकी ना रहे। अब अल्लाह ताला अहले ईमान का जिक्र कर रहा है। वमन अरादल आखिरा, और जो कोई आखिरत का इरादा करता है, और सिर्फ इरादा नहीं, वसअलहा सअयहा, और कोशिश भी करता है आखिरत की जिंदगी के लिए जैसा कि कोशिश करनी चाहिए। यह है असल मसला। अब मुझे बताएं, यह है किताबों का खुदा, यह है कुरान का खुदा। मुसलमानों का खुदा यह है कि बस अल्लाह को मान लिया काफी है जी, जन्नत में पहुंच जाएंगे। कुरान क्या कह रहा है कि जिसने आखिरत में भलाई का इरादा किया और फिर कोशिश भी की जैसा कि कोशिश करने का हक है, वह हुआ मुमिन, और वह हुआ अहले ईमान में से। यह भी शर्त है, अगर कोई अहले कुफर में से है, दुनिया में की गई उसकी नेकियां बर्बाद है, दुनिया में अजर मिलेगा, आखिरत में नहीं। अहले ईमान में से है और आखिरत का इरादा करता है और कोशिश भी करता है जैसा कि करनी चाहिए। ये कोई मुश्किल नहीं है। अगर कोई कहे जी मुझे समझ नहीं आ रही कौन सी कोशिश करनी है, जिस तरह हम दुनिया के लिए कोशिश करते हैं। दुनिया में किसी ने मकान बनाना होता है तो उसे पता है कि उसने क्या कुछ करना है। दुनिया में किसी ने अपना बच्चा स्कूल में दाखिल करवाना होता है, उसे पता होता है कि मैंने क्या करना है। नहीं पता होता तो 50 बंदों से पूछता है। हाँ, दीन नहीं पूछता तो किसी से नहीं पूछता। दुनियावी मामलात में 20 लोगों से मशवरे होते हैं और खरीदारी के वक्त भी दर्जनों दुकानें देखी जाती हैं, उसके बाद अल्टीमेटली डिसीजन किया जाता है। आखिरत के मामले में जरूरत ही कोई नहीं। हर कोई जो है वो पूरा लामा बना हुआ है, बगैर पढ़े लिखे, बगैर दीन को समझे हुए, ओवर कॉन्फिडेंट है कि मुझे सब कुछ पता है। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जो आखिरत का इरादा करे कि उसने अपनी आखिरत की जिंदगी संवारनी है, जन्नत में जाना है, फिर कोशिश भी करे जैसा कि कोशिश करने का हक है, और वो हुआ मुमिन। फ़उलाइका काना सअयुहुम मशकूरा, तो फिर ऐसे वो लोग हैं जिनकी की हुई कोशिश ठिकाने लगेगी, उनको अजर मिलेगा। यानी दूध पीने वाले मजनू नहीं, बल्कि एफर्ट पुट करने वाले, कोशिश की, कोशिश का हक अदा किया। अल्लाह ताला फरमा रहा है ऐसे लोगों की कोशिश फिर ठिकाने लगेगी जो आखिरत के लिए कोशिश करें। बाकी अल्लाह ताला ने एक अपना यूनिवर्सल ट्रूथ साथ बता दिया कि जहां तक दुनिया का मामला है, बरतने के लिए देना सबसिस्टेंस लेवल के ऊपर, या समझने के लिए अक्ल देना, ये हम सबको देंगे। कुल्लन नुमिद्दु हाउलाई व हाउलाई मिन अताई रब्बिक, और हम सबको मदद देते हैं, उनको भी और इनको भी, तुम्हारे रब की अता से। यानी अगर कोई दुनिया के लिए कोशिश करेगा तो अल्लाह ताला ऐसा नहीं करेगा कि चूंकि ये दुनिया के लिए लगा हुआ है लिहाजा इसके बाजुओं पे मैं फालिज गिरा दूं, ये कोशिश कर ही ना सके। नहीं करे। ये बंदा शराब खाने जाना चाहता है तो मैं इसके पांव पे फालिज गिरा दूं, ये पहुंच ही ना सके। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हालातों वाकयात उसे दिए जाएंगे, ठीक है जा। और अजान की आवाज सुन के अगर कोई मस्जिद की तरफ जाना चाहता है उसे भी हालातों वाकयात दिए जाएंगे। ये है रब की अता
جو اپنے نافرمانوں کو بھی دے گا, اپنے تابع فرمان لوگوں کو بھی دے گا. سرکمسٹانسز, حالات و واقعات دے گا, باقی وہ خود چوز کریں گے. وما كان عطاء ربك محظورا, اور تیرے رب کی عطا کو کوئی روک نہیں سکتا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی اہل ایمان میں سے یہ تمنا کرے کہ یا اللہ یہ تو تیرے نافرمان ہیں, ان کی روٹی بند کر دے. اللہ چاہے تو بند کر سکتا ہے, لیکن اللہ نے دنیا میں سب کو حالات و واقعات دینے ہیں فیوریبل, اس اعتبار سے کہ وہ اپنے حالات و واقعات کو استعمال کر کے اپنے رب کو پہچان لے. سیدھی سی بات ہے, تاکہ کوئی شخص گلہ نہ کر سکے. انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض, تم ذرا غور کر کے دیکھو کہ ہم نے کس طرح بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا, اور آخرت جو ہے وہ درجوں کے اعتبار سے بھی اور فضیلت کے اعتبار سے بھی سب سے بڑھ کر ہے ایز کمپیئر ٹو دنیا کے. یعنی جس طرح دنیا میں بعض چیزوں کو بعض پر اللہ نے فضیلت دی ہے نا, اسی طریقے سے آخرت کی زندگی کو دنیا کی زندگی پر فضیلت دی ہوئی ہے. اور یہ بھی سمجھانے کے لیے, ورنہ وہ تو کمپیریزن ہی کوئی نہیں. دنیا میں آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے کئی چیزوں کو اسی جنس میں دوسری چیزوں کے اوپر فضیلت دی ہوئی ہے. میٹلز آپ دیکھ لیں, دھاتیں جو ہیں, سونے کو فضیلت دے دی ہے لوہے کے اوپر. لوہا کتنا ہی خوبصورت ہو, سونے کی جو ورت ہے وہ لوہے کی نہیں ہو سکتی, چاندی کی وہ ورت نہیں ہو سکتی جو سونے کی. لکڑی میں دیودار کی جو لکڑی ہے اس کو فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے باقی لکڑیوں کے اوپر. ایک جنس کے اندر دیکھیں کیا رکھ دیا. آموں میں چوسا آم, انورٹور, اس کو فضیلت دی ہے باقی آموں کے اوپر. ایک جنس کی دوسری جنس میں بھی ہے, ایک جنس کے اندر بھی فضیلت ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سنت اپنے لیے ٹھہرائی ہے کہ وہ ہر چیز میں ایک ایلیٹ چیز بنا دیتا ہے اور باقی سارے چیزیں اس کے تابع ہوتی ہیں. یہ اللہ نے اپنی سنت اس اعتبار سے بھی رکھی ہے کہ آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی کے اوپر بھاری ہے, اور اس سے بڑی کیا چیز ہوگی کہ آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہے اور دنیا کی زندگی ختم ہو جانے والی ہے, اور کوئی پلاننگ بھی نہیں کہ کب ختم ہو جانی ہے. بعض کو 20 سال ملی, بعض کو 30 سال, بعض کو 50, حد کسی کو 60-70, کوئی 100 تک پہنچتا ہے, اور وہ بھی جس طریقے سے پہنچ رہا ہوتا ہے خود اپنی جان سے بھی وہ تنگ ہوتا ہے, اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی ایک رذیل عمر میں پہنچنا آزمائش کا معاملہ ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا, تم غور کرو تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ دنیا میں ہم نے کئی چیزوں کو دوسری چیزوں کے اوپر فضیلت دی ہے, تو اسی طریقے سے آخرت بھی اپنے درجوں کے اعتبار سے اور اپنی فضیلت کے اعتبار سے سب سے بڑھ کر. لا تجعل مع اللہ الہا آخر, یہ ہے اب کانٹے کی بات جو سٹارٹ ہوئی ہے یہاں سے, اور آخری یہ ٹاپک کنکلوڈ بھی اسی کے اوپر ہوگا. مت ٹھہرانا اللہ کے ساتھ کسی کو معبود, فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا, ورنہ تم مذمت زدہ ہو کر, بے کس ہو کر رہ جاؤ گے اگر تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو معبود ٹھہرایا. یعنی دنیا میں اگر اللہ کے ساتھ شرک کیا تو آخرت میں تمہاری مذمت بھی ہوگی اور تم بے یار و مددگار ہوگے, تمہارا کوئی حمایتی نہیں ہوگا اگر تم نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود ٹھہرایا.